سبق میں کام کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ 5ویں جماعت کا ایک بھولا بھالا طالب علم اپنے ہم جماعت دوستوں کی شرارت سے پریشان ہو کر ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچتا ہے اور اپنا نام بدلنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وجہ پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ میرے دوست میرا نام بگاڑ کر مجھے چڑھاتے ہیں۔ تب ہیڈ ماسٹر اس طالب علم کو بہت ہی پیار سے سمجھاتے ہیں کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا کام اہم ہوتا ہے۔ یہ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 19، نام اور کام۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، بہت سیدھا سادہ اور بھولا بھالا۔ اس کی جماعت میں 2-3 طالب علم بہت شریر تھے، ہمیشہ اسے ستاتے رہتے اور اس کا صحیح نام لینے کی بجائے کلو کلو کہہ کر چڑھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ دنیا میں نام کی بڑی اہمیت ہے، اگر میں اس نام کی بجائے کوئی دوسرا اچھا سا نام رکھ لوں تو ساتھیوں کی چھیڑخانی سے بچ جاؤں گا۔ ایک دن اس کے ساتھیوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ اس عالم میں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس پہنچ گیا، اندر آنے کی اجازت لی اور ان کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ چلیے پیارے بچوں، سبق کو سمجھتے ہیں۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ کون سی جماعت میں پڑھتا تھا؟ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اور وہ کیسا تھا؟ بالکل سیدھا سادہ اور بھولا بھالا تھا، معصوم سا وہ بچہ تھا جو کبھی شرارت نہیں کرتا تھا۔ اس کی جماعت میں 2-3 بچے بہت شریر تھے، یعنی بہت زیادہ مستی کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے کیا کرتے تھے؟ ستاتے رہتے اور اس کا صحیح نام، جو اس کا نام تھا، وہ نام نہیں لیتے ہوئے اس کی بجائے وہ اسے کلو یا کلو کہتے تھے اور اس نام سے اسے چڑھاتے تھے۔ دیکھیے پیارے بچوں، اگر ایک بچہ چڑھاتا ہے تو دوسرے بھی بچے وہی نام سے چڑھانے لگتے ہیں۔ اسی لیے بچوں، ہمیں کسی کے بھی نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، جو نام ہے اسی نام سے اسے پکارنا چاہیے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا کہ دنیا میں نام کی بڑی اہمیت ہے، نام کی ہی قیمت ہے۔ اسے ایسا لگتا کہ اس نام کی بجائے اگر اس کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو اس کے ساتھی جو ہے وہ اسے نہیں چڑھاتے، ان کی چھیڑخانی سے، ان کی دل لگی، ان کے ٹھٹے سے وہ بچ جاتا۔ اسی لیے ایک دن اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں سے تنگ آ کر وہ کس کے پاس گیا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گیا۔ پریشانی کے عالم میں، یعنی پریشانی کی حالت میں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس پہنچ گیا اور اندر آنے کی اجازت لی اور ان کے سامنے جا کر وہ کیسے کھڑا ہوا؟ خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ جب اس بچے کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو پوچھا کہ بیٹا کیا تکلیف ہے تم کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، جناب میرے والدین نے میرا نام جو رکھا ہے، میرے ساتھی اسے بگاڑ کر مجھے چڑھاتے رہتے ہیں، مہربانی کر کے میرا نام بدل کر کوئی اچھا سا نام رکھ دیجئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یوں بھی دنیا میں نام اہم نہیں ہوتا، اصل اہمیت کام کی ہوتی ہے، تمہیں اپنے نام کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی، وہ چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے ہمدردی سے کہا، لگتا ہے تم نام بدلنا ہی چاہتے ہو، خیر
तुम्हारा नाम तब्दील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पसंद का नाम खुद तलाश करना होगा। प्यारे बच्चों, वो बच्चा सीधा साधा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और कहना शुरू किया, जनाब, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम जो रखा है, मेरे साथी उसे बिगाड़ कर मुझे चिढ़ाते हैं। मेहरबानी करके मेरा नाम बदल कर कोई अच्छा नाम रख दीजिए। बच्चा इतना परेशान हुआ कि वो हेडमास्टर साहब के पास पहुंचा और कहा कि मेरा नाम जो मेरे वालिदैन ने रखा है, मेरे अम्मी अब्बा ने जो मेरा नाम रखा है, मेरे साथी मुझे उस नाम से नहीं पुकारते, बल्कि उस नाम को बिगाड़ कर मुझे चिढ़ाते हैं। और क्या कहा कि मेहरबानी कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए और मेरा नाम बदल कर कोई दूसरा नाम रख दीजिए। हेडमास्टर साहब ने उसे समझाया, देखो बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने का काम इतना आसान नहीं है, यूं भी दुनिया में नाम अहम नहीं होता। और उन्होंने कहा कि दुनिया में नाम की कोई अहमियत नहीं है, नाम की इतनी कीमत नहीं है। असल अहमियत काम की होती है और सच्ची कीमत किस चीज़ की होती है? काम की। लोग हमें अपने काम से पहचानते हैं और उसके बाद हमारा नाम आता है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने नाम के लिए इतना फिक्रमंद, इतना परेशान होना नहीं चाहिए। हेडमास्टर साहब की बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई, यानी उसे दिलासा, उसे इत्मीनान नहीं हुआ उनकी बातों से, और वह चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। हेडमास्टर साहब ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उन्होंने हमदर्दी से, रहम से कहा, लगता है तुम नाम बदलना ही चाहते हो, यानी तुम्हें नाम बदलना ही है, तुम इरादा करके आए हो कि मैं नाम बदल कर ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा नाम तब्दील करने की कोशिश करेंगे, यानी तुम्हारा नाम मैं बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? अपने लिए एक अच्छा सा नाम तलाश करना होगा, जो नाम तुम्हारी पसंद का होगा। नाम किस तरह तलाश करूंगा? इसने डरते डरते पूछा। हेडमास्टर साहब ने सोचते हुए कहा, ऐसा करो, अपने मोहल्ले का दौरा करो, लोगों के नाम मालूम करो, उन नामों की एक फहरिस्त बनाओ और इसमें से एक नाम पसंद कर लो। 8 दिन बाद इसी वक्त आकर मुझसे मुलाकात करना। वो खुशी खुशी घर लौट आया। दूसरे रोज से हेडमास्टर साहब के बताए हुए तरीके पर इसने अमल करना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना छुट्टी के बाद घर लौटता और ताज़ा दम होकर मोहल्ले के दौरे पर निकल जाता। गलियों में घूमता फिरता और लोगों के नाम मालूम करके फहरिस्त में लिख लेता। इसके मोहल्ले में सैकड़ों लोग रहते थे, सभी के नाम लिखना मुमकिन न था। इसने एक आसान तरकीब ढूंढ निकाली। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखता जो मोहल्ले ही में नहीं, आसपास भी मारूफ थे और अपना एक मुकाम रखते थे। 4-5 दिनों में फहरिस्त मुकम्मल हो गई। इसने सोचा, अब इसमें से किसी नाम का इंतखाब कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं अपना नाम किस तरह तलाश करूँगा? इसने डरते डरते पूछा। हेडमास्टर साहब ने सोचते हुए कहा, अपने मोहल्ले का दौरा करो, यानी हेडमास्टर साहब ने कहा कि तुम अपने मोहल्ले में घूमो, देखो, लोगों के नाम मालूम करो, तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके नाम मालूम करो कि उनके नाम क्या है, और उन नामों की एक लिस्ट बनाओ, एक फहरिस्त बनाओ, और इसमें से एक नाम तुम क्या करो, अपने लिए पसंद करो, और फिर कब तुम मुझसे मिलने आओगे? 8 दिन के बाद इसी वक्त मुझसे तुम मुलाकात करना। वो खुशी खुशी घर चला गया। दूसरे रोज हेडमास्टर साहब के बताए हुए तरीके पर उसने काम करना शुरू कर दिया और रोज़ाना छुट्टी के बाद घर लौटता और ताज़ा दम होकर, फ्रेश होकर वो मोहल्ले की
सैर को, दौरे को निकल जाता। वो जहाँ पर रहता था उस इलाके में, उस मोहल्ले में वो गलियों में घूमता फिरता और उसके आसपास जो लोग रहते उन लोगों के नाम मालूम करता और उसे अपनी लिस्ट में लिखता, अपनी फहरिस्त में लिख लेता। इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते थे, यानी 100 के करीब, सैकड़ों लोग रहते थे। सभी के नाम लिखना उसके लिए मुमकिन ना था, उसके लिए आसान ना था। इसलिए उसने अपने लिए एक आसानी ढूंढ ली, उसने एक तरकीब ढूंढ ली। वो सिर्फ उन लोगों के नाम लिखता जो मोहल्ले में ही नहीं, आसपास भी मशहूर थे, जो आसपास के मोहल्लों में भी, गलियों में भी जो लोग मशहूर थे, मारूफ यानी मशहूर थे, उनके नाम लिखता वो। और अपना एक मुकाम रखते थे वो लोग, जो अपनी एक जगह, उनका एक मर्तबा था, ऐसे लोगों के नाम लिखता था। 4-5 दिनों में उसकी जो फहरिस्त थी वो क्या हो गई, वो लिस्ट जो थी वो मुकम्मल हो गई, नाम की लिस्ट पूरी हो गई। अब उसने सोचा कि इसमें से किसी नाम का इंतखाब कर लेना चाहिए, यानी इसमें से ही मुझको अपने लिए एक नाम चुनना चाहिए। इंतखाब करना यानी चुनना। उसने फहरिस्त देखी, कुल 25 नाम थे। वो एक एक नाम पर नज़र डालता गया। ये डॉक्टर मोहम्मद फारूक हैं, इनके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है, इनके दवाखाने में हमेशा मरीज़ों की भीड़ रहती है। ये एडवोकेट मोहम्मद नईम हैं, कानून में ज़बरदस्त महारत रखने वाले, बड़ी मेहनत और लगन से मुकदमात की पैरवी करते हैं, बहुत से मुकदमात जीत चुके हैं। ये इंजीनियर एहसानुल हक हैं, शहर की कई आलीशान इमारतें इनकी फ़नी महारत का सबूत हैं। मोहल्ले में सबसे शानदार ऑफिस इन्हीं का है। ये अज़मत बेग साहब हैं, किसी सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज हैं, बड़े करोफर से रहते हैं, कार से ऑफिस आते जाते हैं। अगला नाम नेमतुल्लाह साहब का है। ये कपड़े के बहुत बड़े ताजिर हैं, इनकी दुकान की चमक दमक देखकर राहगीर चलते चलते रुक जाते हैं। वो हमेशा ग्राहकों में घिरे रहते हैं, इन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। गस फहरिस्त के सारे लोग नुमाया हैसियत के मालिक थे। हेड मास्टर साहब के हुक्म के मुताबिक तालिबे इल्म मुकर्ररा दिन ठीक वक्त पर उनके ऑफिस में पहुंच गया। हेड मास्टर साहब ने पूछा, तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया होगा? जी जनाब, इसने आहिस्ता से कहा। फहरिस्त तैयार हो जाने के बाद उसने वो नामों की जो तफसील थी, फहरिस्त थी, वो देखी और उसने देखा कि कितने नाम हैं इसमें। 25 नाम थे। वो एक एक नाम पर नज़र डालता गया, एक एक नाम को पढ़ता गया, देखता गया। प्यारे बच्चों, देखिए, जैसे ही किसी का नाम हमारे सामने आता है तो हम उस नाम से उसकी अच्छाई बुराई को जानते हैं कि ये आदमी जो है ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है। अगर बुरा आदमी होता है तो उसकी बुराई हमारे सामने आती है। जैसे ही उस बच्चे की नज़र डॉक्टर मोहम्मद फारूक के नाम पर पड़ी, उनके अच्छे काम उसकी नज़रों के सामने आ गए। वो सोचने लगा, इनके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है, यानी मरीज़ों के लिए उनके हाथों में क्या है, सेहत है। और इनके दवाखाने में हमेशा क्या रहती है, भीड़ रहती है। प्यारे बच्चों, जिस डॉक्टर के हाथों में अल्लाह ताला शिफा देते हैं, उनके दवाखानों में क्या लगी रहती है, भीड़ रहती है। उसके सामने दूसरा नाम था एडवोकेट मोहम्मद नईम साहब का। एडवोकेट यानी वकील, जो कोर्ट में इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उन्हें एडवोकेट कहते हैं। उनका नाम आते ही उसने सोचा, ये तो कानून में बहुत काबिलियत रखते हैं, ज़बरदस्त माहिर है, ये महारत रखने वाले हैं, बड़ी मेहनत
اور لگن سے یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مسئلے پیش کرتے ہیں، مقدمات کی پیروی کرتے ہیں۔ مقدمات کس کی جمع ہے؟ مقدمہ کی جمع ہے۔ پیروی کرتے ہیں یعنی پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے وہ مقدمے جیت بھی چکے ہیں۔ فہرست میں اس کے بعد کا نام تھا انجینئر احسان الحق کا۔ ان کا نام آتے ہی بچے کے سامنے ان کے کام دکھائی دینے لگے۔ وہ سوچنے لگا شہر کی عالیشان عمارتیں ان کی فنی مہارت کا ثبوت ہے، یعنی شہر میں جتنی بھی اونچی عمارتیں ہیں یہ ان کی فنکاری کا ایک نمونہ ہے، ان کا ایک ثبوت ہے۔ یعنی انجینئر احسان الحق صاحب اپنی فنی مہارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ محلے میں سب سے شاندار آفس انہی کا ہے۔ فہرست میں ان کے بعد نام تھا عظمت بیگ صاحب کا، جو سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، یعنی سرکاری دفتر میں، سرکاری آفس میں ایک بڑی پوسٹ پر نافذ تھے، یعنی مقرر کیے گئے تھے۔ ان کا وہاں پر انتخاب کیا گیا تھا اس عہدے میں۔ اعلیٰ یعنی اونچے۔ وہ بڑے مکر و فر سے رہتے تھے، یعنی وہ بڑے شان و شوکت سے رہتے تھے۔ مکر و فر سے یعنی شان و شوکت سے۔ اور ان کے پاس کیا تھی؟ کار تھی، کار سے وہ آفس آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد کا نام تھا نعمت اللہ صاحب کا۔ یہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ تاجر کس کو کہتے ہیں؟ تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، کپڑوں کو خریدنے اور بیچنے والے تھے۔ اور ان کی دکان کی چمک دمک دیکھ کر راہگیر چلتے چلتے رک جاتے تھے، یعنی راستے پہ چلنے والے لوگ رک کر ان کی دکان کو دیکھتے تھے۔ اتنی خوبصورت ان کی دکان تھی۔ وہ ہمیشہ گاہکوں میں گھرے رہتے تھے، یعنی ان کے چاروں طرف کون رہتے تھے؟ خریدار رہتے تھے۔ گاہک یعنی خریدار جو کپڑا خریدنے آتے تھے۔ ان کی دکان اتنی چلتی تھی کہ انہیں کسی سے بات کرنے کی فرصت تک بھی نہیں تھی۔ غرض کے فہرست کے سارے نام نمایاں حیثیت کے مالک تھے، یعنی فہرست میں جتنے بھی نام اس نے لکھا تھا وہ خاص لوگوں کے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کی محلے میں نمایاں حیثیت تھی، یعنی ان کی حیثیت سب کو دکھائی دیتی تھی، واضح تھی۔ نمایاں یعنی خاص، واضح۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے حکم کے مطابق وہ طالب علم طے کیے ہوئے دن پر ٹھیک وقت پر آفس میں پہنچ گیا۔ مقررہ یعنی مقرر کیا ہوا، طے کیا ہوا وقت۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے پوچھا تم نے میری ہدایت پر عمل کیا ہوگا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیا ہدایت دی تھی کہ تم اپنے محلے کا دورہ کرو اور وہاں سے تم کو کیا کرنا ہے؟ ناموں کی فہرست تیار کرنی، اور ان ناموں میں سے تمہیں اپنی پسند کا نام خود تلاش کرنا ہوگا۔ طالب علم نے جواب دیا۔ کیسے جواب دیا؟ آہستہ سے کہا جی جناب۔ اب بتاؤ تم نے اپنے لیے کون سا نام پسند کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے ادب سے کہا سر، میرے محلے میں کئی مشہور لوگ رہتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے اچھے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے کون سا نام منتخب کروں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ مشکل میں حل کیے دیتا ہوں۔ تم محلے میں کئی دنوں تک گھومے پھرے، تمہارے محلے میں لوگ سب سے زیادہ عزت کس شخص کی کرتے ہیں؟ جی سعید احمد صاحب کی، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ بس تم اپنا نام سعید احمد رکھ لو، لوگ تمہاری بھی اتنی ہی عزت کرنے لگیں گے جتنی ان کی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لوگ نام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ پھر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ اب ہیڈ ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے لیے کون سا نام پسند کیا ہے؟ اس نے ادب سے کہا، میرے محلے میں کئی مشہور لوگ رہتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے اچھے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے کون سا نام منتخب کروں۔ یعنی اس نے کہا کہ میرے محلے میں تو بہت سارے اچھے لوگ رہتے ہیں، میں نے ان کے نام تو لکھے ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ میں ان ناموں میں سے کون سا نام چنوں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، یہ مشکل میں تمہاری حل کر دیتا ہوں۔ تم محلے میں کئی دن تک گھومے پھرے، تمہارے محلے میں لوگ سب سے زیادہ عزت کس شخص کی کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کے اس سوال کے جواب میں اس نے فوراً بے ساختہ جواب دیا کہ سعید احمد صاحب کی۔ بس تم اپنا نام سعید احمد رکھ لو۔ کیا کہا ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہ تم بھی اپنا نام کیا رکھ لو؟ سعید احمد رکھ لو، کیونکہ ان کی عزت ہوتی تمہاری بھی عزت ہوگی، لوگ تمہاری بھی بہت عزت کریں گے جتنی ان کی کرتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ نام کی وجہ سے تھوڑی عزت کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، پھر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ وہ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، محلے میں کوئی بھی بیمار پڑ جائے سعید احمد صاحب اس کا حال چال جاننے کے لیے موجود، وہ ہر ایک سے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال آیا، وہ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر بڑے جوش سے کہنے لگا، سر، اب میں سمجھ گیا نام سے زیادہ انسان کا کام اہم ہوتا ہے، میں نام بدلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دوں گا۔ طالب علم نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو جواب دیا، وہ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، محلے میں کوئی بھی بیمار پڑ جاتا ہے سعید احمد صاحب ان کا حال چال پوچھنے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہ ہر ایک سے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال آیا۔ بجلی کی طرح خیال آیا یعنی بہت تیز اسے ایک خیال آیا، وہ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور پھر بڑے جوش سے کہنے لگا، سر، اب میں سمجھ گیا نام سے زیادہ انسان کا کام ہوتا ہے، یعنی لوگ نام سے نہیں پہچانے جاتے ہیں بلکہ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب میں نام بدلنے کا خیال دل سے نکال دوں گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم نے بہت صحیح نتیجہ نکالا کہ سعید احمد صاحب کی عزت ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ آفس کے دروازے تک پہنچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سن لو، تمہاری جماعت کے جو ساتھی تمہیں پریشان کرتے تھے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنی جماعت کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کے سب ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، شاباش، کیا کہا انہوں نے کہ شاباش، تم نے بہت صحیح نتیجہ نکالا ہے کہ سعید احمد صاحب کی عزت ان کی اچھائیوں، ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ آفس کے دروازے تک پہنچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے پھر آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سن لو، تمہاری جماعت کے جو ساتھی تمہیں پریشان کرتے تھے، تمہیں چڑھاتے تھے، تمہارا نام بگاڑتے تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے۔
یہ بات سنتے ہی وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنی جماعت کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا، چل پڑا، جہاں اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے اس طالب علم کی سمجھ میں آ گیا کہ کام کی قیمت ہوتی ہے، نام کی نہیں، انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں اچھے اچھے کام کر کے اپنا نام اور اپنے امی ابا کا، اپنے اسکول کا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے۔